اگر میں آپ سے کہوں کہ سنگاپور دنیا کی سب سے کامیاب کنٹریز میں سے ایک ہے تو شاید آپ کو حیرانی نہ ہو، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے پاس نہ آئل ہے، نہ گیس اور نہ ہی گولڈ مائنز، تو شاید یقین کرنا مشکل ہو۔ پھر بھی آج سنگاپور دنیا کے سب سے امیر، محفوظ اور ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہے۔ لیکن آخر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ اتنی بڑی کامیابی تک کیسے پہنچا؟ آج ہم سنگاپور کی حیرت انگیز کہانی کو جاننے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیراسکوپ ڈاکس۔ آج ہم چلیں گے ایشیا کے ایک چھوٹے سے آئی لینڈ کی طرف، جس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کامیابی صرف نیچرل ریسورسز سے نہیں، صحیح پلاننگ اور صحیح فیصلوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سنگاپور ایشیا کے ساؤتھ میں ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان واقع ایک آئی لینڈ کنٹری ہے، جس کا ایریا صرف 719 اسکوائر کلومیٹرز ہے اور پاپولیشن تقریباً 6 ملین۔ سائز کے حساب سے یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اکنامی، ٹیکنالوجی اور کوالٹی آف لائف کے معاملے میں دنیا کے بہت سے بڑے ملکوں سے آگے ہے۔ آج سنگاپور کا نام سنتے ہی ماڈرن اسکائی لائن، صاف سڑکیں اور فیوچرسٹک بلڈنگز ذہن میں آتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 1819 میں برٹش آفیسر سر اسٹیمفرڈ ریفلز نے سنگاپور کی لوکیشن کی اہمیت کو پہچانا۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان گزرنے والا سمندری ٹریڈ روٹ اس جگہ کے بہت قریب تھا۔ اسی وجہ سے یہاں دھیرے دھیرے تجارت بڑھنے لگی، شپس رکنے لگیں اور ایک چھوٹی سی بستی وقت کے ساتھ ایک بزی ٹریڈنگ پورٹ میں بدل گئی۔ لیکن سنگاپور کا سب سے بڑا امتحان ابھی آنا باقی تھا۔ 1965 میں سنگاپور ایک آزاد ملک بنا، لیکن آزادی کے بعد اس کے سامنے بہت سے چیلنج تھے۔ نیچرل ریسورسز لگ بھگ نہ کے برابر تھے، جابس کم تھیں، مستقبل بھی غیر یقینی لگ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا چھوٹا ملک زیادہ عرصہ اپنے دم پر نہیں چل سکے گا، لیکن سنگاپور نے ہار ماننے کے بجائے ایک نیا راستہ چنا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اس تبدیلی کی کہانی جس نے اس چھوٹے سے آئی لینڈ کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ سنگاپور کے لیڈرز کو ایک بات سمجھ آ چکی تھی، اگر ملک کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں ہیں تو اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ایجوکیشن پر فوکس کیا۔ اسکولز اور یونیورسٹیز کو بہتر بنایا گیا۔ نوجوانوں کو صرف ڈگری نہیں بلکہ ایسی اسکلز دی گئیں جو دنیا کے بڑی کمپنیز کو چاہیے تھیں۔ یہ فیصلہ دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھانے لگا۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سنگاپور نے بزنس کرنا بھی آسان بنا دیا۔ نئے روڈز بنائے گئے، پورٹس کو ماڈرن بنایا گیا، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم کو مضبوط کیا گیا۔ سب سے اہم بات، یہاں قانون پر سختی سے عمل کیا گیا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کی کمپنیز کو سنگاپور پر بھروسہ ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی، فائنانس، شپنگ اور مینوفیکچرنگ سے جڑی بڑی کمپنیز نے یہاں اپنے آفیسز کھولنے شروع کر دیے۔ آج سنگاپور ایشیا کے سب سے بڑے بزنس ہبس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سنگاپور کی لوکیشن اس کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان گزرنے والے بہت سے کارگو شپس یہاں سے گزرتے ہیں۔ سنگاپور نے اس موقع کو پوری طرح استعمال کیا۔ آج پورٹ آف سنگاپور دنیا کے سب سے بزی پورٹس میں شامل ہے۔ ہر روز ہزاروں کنٹینرز یہاں لوڈ اور ان لوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی ٹریڈ نے ملک کی اکنامی کو بہت مضبوط بنایا۔ لیکن سنگاپور نے صرف سمندر پر ہی بھروسہ نہیں کیا، اس نے ہوا میں بھی اپنی پہچان بنا لی۔ اگر دنیا کے بہترین ایئرپورٹس کی بات کی جائے تو سنگاپور کا چانگی ایئرپورٹ ان میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ایئرپورٹ نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک ایکسپیرینس ہے۔ یہاں ماڈرن ڈیزائن، ہریالی اور ورلڈ کلاس فیسلٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہر سال ملینوں مسافر اس ایئرپورٹ سے سفر کرتے ہیں، اور یہ ایئرپورٹ سنگاپور کی پلاننگ اور کوالٹی کا ایک اور ثبوت ہے۔ لیکن سنگاپور کی سب سے بڑی کامیابی نہ اس کا پورٹ ہے اور نہ ہی اس کا ایئرپورٹ، اصل کامیابی اس کی سوچ ہے۔ آج سنگاپور صرف ایک امیر کنٹری نہیں بلکہ پلاننگ اور ڈسپلن کی بھی ایک مثال ہے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اتنی بہترین ہے کہ روزانہ لاکھوں لوگ MRT ٹرینز اور بسز کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ سڑکیں صاف ہیں، ٹریفک اچھی طرح مینیج کیا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی کو ہر فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سنگاپور کو دنیا کے سب سے سمارٹ سٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔
اکثر جب کوئی شہر بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے تو ہریالی کم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن سنگاپور نے بالکل الٹا کیا۔ یہاں ماڈرن بلڈنگز کے ساتھ پارکس اور گارڈنز کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی۔ گارڈنز بائی دی بے، مرینا بے سینڈز اور مرلیون آج سنگاپور کی پہچان بن چکے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر سے ملینوں ٹورسٹ ان مقامات کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس لیے سنگاپور صرف بزنس کے لیے نہیں، ٹورزم کے لیے بھی مشہور ہے۔ سنگاپور کی کہانی ہمیں ایک اہم بات سکھاتی ہے۔ کامیابی کا تعلق صرف قدرتی ذرائع سے نہیں ہوتا۔ اگر پلاننگ مضبوط ہو، ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ کی جائے، قانون سب کے لیے برابر ہو اور لوگ محنت کریں، تو ایک چھوٹا سا ملک بھی دنیا کے سب سے کامیاب ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لیے آج سنگاپور کو صرف ایک کنٹری نہیں بلکہ ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل مانا جاتا ہے۔ سنگاپور نے دنیا کو یہ دکھایا کہ سائز کبھی بھی کامیابی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اصل فرق سوچ، پلاننگ اور لگاتار محنت سے پڑتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلا ایپیسوڈ ہم کس کنٹری پر بنائیں۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے تھے ٹیراسکوپ ٹاکس۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔